الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المخلصين المتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. تمامی احباب ذوق شوق محبت عقیدت احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الکونین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. گرامی قدر عزیزان محتشم، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں. دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا مرحومہ کے حق میں قبول اور منظور فرمائے. مرحومہ ایک وقت گزار کے اس دنیا سے چلی گئی، ہم نے بھی جانا ہے. کوئی بھی انسان ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے. کل تک یہی ہماری مرحومہ ماں کئی ایصال ثواب کی محفلوں میں شامل ہوئی، کئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے تعزیت کی. تو آج احباب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو بالآخر موت ہے. موت کیا ہے، اس بات پر تھوڑی سی توجہ دینی ہے. یہ آیت مقدسہ اکثر کل خوانی 7، 21واں، 40واں ان محفلوں پہ تلاوت کی جاتی ہے. جتنی بھی اس کی تفسیر بیان ہو پھر بھی کم ہے. موت کی علماء کرام نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں. موت کیا ہے، اسی ضمن میں اللہ کی ایک نیک بندی کا ذکر کروں گا. تو موت کیا ہے؟ ہم لوگ موت اور زندگی کو جو تصور کرتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے وہ موت موت بھی ہے یا وہ زندگی زندگی ہے. ہم لوگ زندگی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ انسان کے وجود میں روح بھی موجود ہو، زبان بولے، ہاتھ پکڑے، کان سنے، پاؤں چلے، دل کی دھڑکن چل رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ زندہ ہے. اسے ہم زندگی تصور کرتے ہیں. دوسری طرف سانس بند ہو جائے، زبان کام چھوڑ دے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، آنکھ دیکھنا بند کر دے، پاؤں چلنا بند کر دے، ہاتھ سے پکڑا نہ جائے، بے حس و بے حرکت، وہی بندہ جو اپنی میل کچیل بڑی تسلی کے ساتھ صاف کیا کرتا تھا، آج تختے کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اپنی مرضی سے پاؤں نہیں ہلا سکتا، اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم، اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا لباس ایسا مجھے دو. نہیں، بلکہ وہ بے حس و بے حرکت پڑا ہوا ہے.
ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی، تو جو بندہ زمین پہ چلے پھرے، اٹھے سوئے جاگے، کھائے پیے، ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ یہ اس کی زندگی کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ بندہ بے حس و بے حرکت ہو جائے، زبان کام چھوڑ دے، دل کام چھوڑ دے، آنکھیں کام چھوڑ دے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ مردہ ہے، مر گیا ہے، اس کو موت اتاری ہوگی۔ تو ہم نے زندگی اور موت جسے سمجھا، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے دیکھیے کہ کیا جسے ہم زندگی اور موت تصور کر رہے ہیں، قرآن بھی اسی طرح سے اس کو تصور کرتا ہے، قرآن سے دلیل۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں مر جائیں، بل احیاء، پہلے فرما دیا ولا تقولوا لمن یقتل، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، میدان جہاد میں جائے، سر تن سے جدا ہے، بازو الگ ہے، پاؤں الگ ہے، چہرے کا مسلا کر دیا گیا، دل کی دھڑکن بند ہے، ہزاروں نیزوں تیروں تلواروں کی بارش ہوئی، وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ فی سبیل اللہ کا مفہوم اور وسیع کر دیں، اللہ کی راہ میں، تو جو طالب علم ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، جو عالم دین ہے ساری زندگی قال قال رسول اللہ، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ بندہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ قرآن نے فرمایا بل احیاء، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو ہم نے جسے موت سمجھا تھا، قرآن کی روح سے وہ زندگی نکلی۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ زندگی ہے، جو اللہ کی راہ میں مر جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ زبان بولنا بند ہو گئی، ہاتھوں نے پکڑنا چھوڑ دیا، پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا۔ ہماری دلیل کے مطابق یہ بندہ مردہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کرو۔ دوسری طرف آئیے، جسے ہم زندگی تصور کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایک مقام پہ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب یہ مردے آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ 20ویں پارے میں فرمایا یہ مردے آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ جن سے حضور باتیں کر رہے تھے اللہ نے فرمایا کہ یہ مردے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ قرآن نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ کن کی بابت فرمایا؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور دیگر گستاخوں کے بارے میں فرمایا یہ مردے آپ کی بات کو نہیں سنتے، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ حالانکہ زبان بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، زبان بھی ہے، جسم میں روح بھی موجود ہے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ مردے ہیں، قرآن نے فرمایا یہ مردے ہیں، یہ آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ انک لا تسمع الموتى، یہ مردے آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ تو
تو جسے ہم نے زندگی تصور کیا تھا قرآن نے اسے موت قرار دے دیا، جسے ہم نے موت قرار دے دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، قرآن نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو ہم نے درمیان نہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کو یعنی اللہ کی راہ میں جو مر گیا اس کو جیتے، اس کو مرتے ہوئے اس کو مرنے نہیں دیا، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے یہ بندہ زندہ ہے، سانس موجود ہے، زبان بولتی ہے، آنکھ موجود ہے، دیکھتی ہے، ہاتھ پاؤں زبان سب کچھ سلامت ہے، جسم کے اندر روح بھی موجود ہے، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کو جیتے جی جینے نہیں دیا؟ دوسری طرف وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس کو مرتے ہوئے مرنے نہیں دیا؟ تو یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، جمال مصطفیٰ کی جہاں آرائیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس بندے کی موت، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ موت نہیں ہے۔ اس بندے کی گستاخی کی طرف دیکھ کر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ تو محبت مصطفیٰ ایسی چیز ہے، عشق مصطفیٰ ایسی چیز ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول ایسی چیز ہے کہ جس نے یہ تقسیم کر دی۔ آج ایک مرحومہ ماں اس دنیا سے چلی گئی، ہم نے بھی جانا ہے، تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، تو اللہ اسے کیسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بندہ نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے نیک اعمال کی بدولت ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ فلنحيينه، اسے ہم پاکیزہ حیاتی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے فرما دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اسے ہم ایک پاکیزہ حیات عطا فرما دیتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی، دائمی اپنی زندگی۔ جس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دی، جس نے اپنے دل میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو جگہ دی، اطاعت پہ آ گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو گرامی قدر آئیے، کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو اس دار فانی سے چلے گئے، مرنے کے بعد بھی کلام کیا، مرنے کے بعد بھی یہ ثابت کیا کہ غلام مصطفیٰ کبھی مرتا نہیں۔ اللہ اس کو ایسی جاویدانی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اللہ کی بندی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی اس پیاری بندی کا جب ذکر کریں گے تو ثواب مرحومہ کو پہنچے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا۔ اولیاء کاملین بہت گزرے ہیں، خواتین کے اندر اس بی بی زادی نے بڑا مقام کمایا۔ لمبا چوڑے واقعات نہیں ہیں، ابتداً پہلے اپنے موضوع سے متعلق ایک بات کر دوں۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جب آپ کا انتقال ہوا، قبر میں پہنچی۔ جب قبر میں پہنچی تو نکیرین آئے سوالات کرنے کے لیے۔ سوال کیا من ربو کا، معمول کے مطابق، لیکن حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو۔ فشار قبر کو ایسا نہ ڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد، میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا من انتما، تم دونوں کون ہو؟ پہلے مجھے اپنا تعارف پیش کرو۔ فرشتے سوچ میں پڑ گئے کہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اس سے سوال کیا، اس نے ہمارے اوپر سوال ڈال دیا۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ جب حضرت رابعہ بصریہ نے یہ کہا تو پھر انہوں نے تعارف کرانا شروع کر دیا۔ کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، نکیرین ہیں، سوالات کے جوابات لینے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا آسمانوں سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم
کیا کرنے آئے ہو؟ رب نے فرمایا اس کا حساب کتاب لو۔ فرمایا تجھے یاد ہے کہ تم نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر؟ ہاں ہمیں بالکل اچھی طرح سے یاد ہے ہم نے کیا کام کرنا ہے، بالکل ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ تم آسمان سے اتنا نیچے آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے آسمان سے زمین کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے، 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان سے زمین یا زمین سے پہلا آسمان، پھر اسی طرح سے اگلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، 500 سال کی مسافت۔ تو حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ تم اتنا نیچے آئے، 500 سال کی مسافت، اتنا سفر کر کے نیچے آئے، اللہ کو نہیں بھولے۔ میں تو صرف 1 گز زمین کے نیچے گئی، میں کیسے بھول گئی کہ میرا رب ہے؟ میں اپنے رب کو نہیں بھولی۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 3 سوالات ہونے ہیں قبر میں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہو، یہ موت موت نہیں بلکہ الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قبر میں پہنچے، نکی رہنا ہے سوال کرنے کے لیے۔ کہا من ربو کا، آپ نے وہی رابعہ بصریہ والا جواب دیا۔ ہم نے کہا ما نانتما، تم دونوں کون ہو، مجھے اپنا تعارف پیش کرو۔ نکیرین پھر سے ایک مرتبہ حیرت میں آ گئے، یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے اوپر ہی سوال کیا جا رہا ہے، من انتما، تم دونوں کون ہو؟ اور ساتھ ہی حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہاں پہ قبر میں آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی آتا ہے تو پہلے سلام بلایا جاتا ہے، تم نے نہ سلام کہا، نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی دعا، نہ سلام، آتے ہی تم نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی خبر نہیں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان آپس میں ملے تو السلام علیکم کہو۔ السلام علیکم کہنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور نے سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کہنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہترین عمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر اس بندے کو سلام کہے جسے تو جانتا ہے اور جسے تو نہیں بھی پہچانتا اسے بھی سلام کہے۔ تو جاننے والے کو تو سارے سلام کہتے ہیں، نہ جاننے والے کو سلام کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہیں حدیث پاک کا کچھ خیال نہیں، تم نے نہ کوئی سلام نہ دعا، تم نے آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیے، من ربو کا۔ انہوں نے سوال کیا، آپ نے آگے سے کہا من انتما، پہلے تم بتاؤ تم دونوں کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے حساب کتاب کرنے کے لیے۔ تو حضرت خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ کہا نا کہ تم دونوں نے مجھے سلام نہیں کہا، جاؤ میری قبر سے نکل جاؤ، پہلے حضور کی سنت کو پورا کرو۔ فرشتے قبر سے باہر السلام علیکم کہا، آپ نے وعلیکم السلام جواب دیا، پھر قبر میں آئے۔ جب قبر میں آئے تو انہوں نے پھر وہی سوال شروع کر دیا، من ربو کا۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے مجھے سلام کہا ہے تو اس وقت مجھے مومن سمجھ کے کہا ہے یا کچھ اور سمجھ کے کہا؟ تو یقیناً مومن سمجھ کے کہا، یقیناً مومن سمجھ کے کہا، کیونکہ کافر کو سلام شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر اگلی بات کی، اچھا آپ نے سوال کیا من ربو کا، میں آپ کو جواب دے دوں کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو کیا پھر جب واپس رب کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہاں جا کر میرا جب یہ پیغام سناؤ گے، رب کو میرا جواب سناؤ گے، تو اگر رب نے کہہ دیا کہ باجزید میرا بندہ نہیں ہے، میں نے اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا ہے، وہ میری بارگاہ میں بڑے مقام والا نہیں ہے، تو پھر میری بات مانو گے یا اللہ کی بات مانو گے؟ میں نے کہا ہاں ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر اسی رب سے پوچھ لو کہ باجزید کون ہے۔
جاؤ پھر اسی سے پوچھ لو کہ با یزید کون ہے، تو پھر ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، آواز یہ آئی کہ ھذا ابو یزید، یہ ابو یزید ہے، عاش فی محبتی ومات فی محبتی، اس بندے نے ساری زندگی میری محبت میں گزار دی، اس بندے کو موت آئی ہے تو میری محبت میں آئی ہے، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ كَذَلِكَ، اور جب یہ قبر میں رکھا گیا تو میری محبت میں رکھا گیا، وَهُوَ يُبْعَثُ كَذَلِكَ، اور جب یہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا تو پھر بھی میری محبت کے نشے سے مخمور ہوگا۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس انداز سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے تو کبھی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی پھر ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور کی اطاعت کے بدلے میں ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ قبر میں یہی جواب دے رہی ہیں، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہی جواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت رابعہ بصریہ ایک اتنی مقبول عورت ذات گزری ہیں کہ رابعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کا نام رابعہ کیوں رکھا گیا، اس سے پہلے آپ کے والد محترم کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں، چوتھی بیٹی یہ حضرت رابعہ بصریہ پیدا ہوئی تو والد محترم نے چوتھی بیٹی کی نسبت سے نام رابعہ رکھا۔ جب پیدا ہوئی آپ کے والد محترم کا نام تھا شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، 95 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت بی بی رابعہ بصریہ پیدا ہوئی نا تو اس وقت آپ کے والد محترم کے پاس گھر میں کوئی اتنا ساز و سامان نہ تھا، کوئی زیادہ زر دولت نہ تھا، رشتہ داروں نے کہا، پاس محلے والوں نے کہا کہ قرض لے لے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے کس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ باہر نکلے بھی المختصر، باہر نکلے بھی لیکن پھر عزت نفس کی خاطر واپس آ گئے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ بیٹھے ہی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی تھوڑی سی نیند ہوئی، اسی کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا کہ تیری یہ بیٹی بڑے نصیبوں والی ہے، اللہ کریم اس کے صدقے سے کئی میرے امتیوں کی بخشش فرمائے گا، کئیوں کی یہ شفاعت کرے گی، اور پریشان نہ ہو پیسوں کے بارے میں، تیری یہ بیٹی بڑی نصیبوں والی ہے، بڑے بختوں والی ہے، جا اٹھ کر حاکم بصرہ کے پاس چلا جا، میری طرف سے سلام بھی کہہ دینا، میری طرف سے رکہ لکھ لینا اور اس کو رکہ دے دینا، اور ساتھ میں یہ پیغام دے دینا میری طرف سے کہ تو ہر رات 100 مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتا ہے، اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ تو میری ذات پہ درود پڑھا کرتا ہے، اور یہ بھی پیغام دے دینا کہ اس مرتبہ جمعرات کو تو نے 400 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھا اور اس کے بدلے میں 400 دینار خرچ کر دیے ہیں، یہ میرا پیغام دے دینا، اور اوپر لکھ دیا کہ میری طرف سے لکھ دینا کہ اتنے دینار آپ کو دے دے۔ جب آپ حاکم بصرہ کے دروازے پہ پہنچے، دربان کو وہ رکہ دیا، جب حاکم بصرہ کو وہ رکہ ملا تو اس نے دیکھا، بڑا خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے پاک محبوب نے مجھے پسند فرما لیا ہے۔ فوراً اٹھے، آ کر حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پاس پہنچے، منت سماجت کی، بڑی خدمت کی، کہا کہ آپ تو بڑے مقام والے ہیں، آپ کی وجہ سے مجھے بارگاہ نبوت سے سلام آ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے مجھے بارگاہ نبوت سے اعزاز مل رہے ہیں، آئیے تشریف رکھیے۔ ان کی اس حاجت کو بھی پورا کیا، ساتھ میں شکریہ بھی ادا کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا صدقہ و خیرات کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب کی بارگاہ میں میری یہ عاجزی قبول ہو رہی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے مقام والی ہیں، آپ بڑی مہمان نواز بھی تھی۔ ابتدا کے اندر آپ لونڈی تھی، خادمہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو غربت کے پیش نظر فروخت کر دیا تھا، آپ لونڈی بن کر ایک شخص کے پاس خدمت کرتی رہی، سارا دن اس کی خدمت کرنا، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ ایک مرتبہ اس کے آقا نے، بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو اس کے کمرے کی طرف آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، حضرت رابعہ بصریہ کے کمرے میں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں کہ یا پاک پروردگار، تو نے مجھے اس حالت میں رکھا، میں ایک لونڈی ہوں، خادمہ ہوں، میری اپنی آزادی نہیں ہے، اگر میں اس حالت میں نہ ہوتی تو جس طرح سے ساری رات تیری عبادت کرتی ہوں، دن کو بھی تیری عبادت کیا کرتی ہوں،
تو وہ چھپ کر سن رہا تھا. تو اس وقت فوراً صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ جا تو اللہ کی نیک بندی ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ میں تیری خدمت کرتا, لیکن تو میری خدمت کرتی رہی ہے, جا میں نے آج سے تجھے آزاد کر دیا. تو پھر آپ کے اوپر ایک مقام ایسا آیا, ایک مرتبہ ایسا آیا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور آپ بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ کے پاس چند مہمان آئے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ کے پاس جب مہمان آئے تو آپ نے خان سامنے سے فرمایا کہ کچھ گھر میں موجود ہے؟ ہاں ایک روٹی موجود ہے. فرمایا جاؤ اس کو صدقہ و خیرات کرو, اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دو. جب صدقہ کر دیا تو انتظار میں بیٹھ گئی کہ ان مہمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی, ایک شخص نے تھال کے اندر کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, آیا حاضر خدمت ہوا, کہا کہ رابعہ بصریہ کی بارگاہ میں فلاں کی طرف سے ہدیہ ہے. آپ نے دیکھا, گنا تو اس کے اندر 5 روٹیاں تھی. فرمایا نہیں, اس کو کہو کہ اس کے آقا نے کسی اور کے لیے بھیجا ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے. دوسری مرتبہ دستک ہوئی, اس وقت آپ نے دیکھا تو 7 تھی. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرے لیے نہیں, کسی اور کے لیے. تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی, جب دیکھا کپڑا ہٹا کر تو اس دسترخوان کے اندر 10 روٹیاں موجود تھی. آپ نے فرمایا ہاں بالکل یہی میرے لیے. کیوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر حسنات, کہ جس نے میری بارگاہ میں ایک نیکی کی اللہ کریم اس کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے. تو مجھے یقین ہو گیا, میں نے ایک روٹی صدقہ تھی, 5 بندوں کا کھانا میری طرف اللہ تعالیٰ نے اس انتظام کے ساتھ بھیج دیا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم اپنی اس نیک بندی حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے صدقہ سے مرحومہ مائی کی بخشش اور مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.